اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم، میں ہوں معظم علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اللہ کریم۔ اللہ کریم میرے چینل کو آپ سب بہن بھائیوں نے لائک سبسکرائب کر دینا ہے اور درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف کون سا ہے؟ بالکل سمپل سا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ پاک کامیاب کر دے تو پھر کبھی بھی درود شریف نہیں چھوڑنا۔ درود شریف بہت سے ہیں، جو میں درود شریف پڑھتا ہوں وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ تو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور تو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ صحیح ہوگا جی؟ یہ درود شریف بھی ہے، دعا بھی ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس کی قبولیت اللہ ہر حال میں قبولیت ہی قبولیت ہے اللہ کے ہاں۔ صحیح ہوگا جی؟ کیونکہ اللہ پاک خود پڑھتا ہے، اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ پاک نے فرما دیا ہے اے ایمان والو تم بھی اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو، خوب سلام بھیجا کرو۔ یعنی کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں اللہ بھی ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی، اس سے بڑی لذت کیا ہو سکتی، اس سے بڑی جو ہے نا وظیفہ جس کی ایسی طاقت ہے جو اللہ پاک بھی ساتھ پڑھے، اور کیا ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ جو میں آج بات کروں گا بھائیو، وہ بات کروں گا اللہ پاک کن لوگوں پر راضی ہوتا ہے، وہ بھی درود شریف کے ریلیٹڈ ہی ہے۔ جن لوگوں پر اللہ پاک راضی ہوتا ہے نا، جن لوگوں پر اللہ پاک راضی ہوتا ہے، اللہ پاک کی بات کر رہا ہوں، کوئی عام تام نوز باللہ بندے کی بات نہیں کر رہا، اللہ پاک کی بات کر رہا ہوں، جو زمین کا، آسمان کا، اس کے نیچے جو ہے، آسمان کے اوپر جو ہے، سب چیز کا قادر ہے، سب چیز کا مالک ہے، اس اللہ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہے۔ اللہ پاک کی سب سے بڑی راضی ہونے کی نشانی درود شریف کی توفیق جس بندے کو اللہ پاک دے دے، جو بندہ درود شریف کی کثرت کرتا ہے اللہ پاک کی طرف سے، یعنی کہ اس کے اوپر ایسا گفٹ ہے، اللہ پاک اس کے اوپر راضی ہے، کیونکہ درود شریف خاص وظیفہ، ایک خاص عمل ہے جو اللہ پاک خود پڑھتا ہے، اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ یہ چیز ہم کو بہن بھائیوں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کسی آیات، کسی قرآن پاک کی صورت، کسی بھی حدیث کے بارے میں اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فلاں صورت پڑھتا ہے یا فلاں آیات پڑھتے ہیں، کسی کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا۔ ہاں، اللہ پاک نے یہ ضرور فرمایا ہے اللہ پاک درود شریف پڑھتا ہے، اللہ پاک اور اس کے فرشتے درود شریف پڑھتے ہیں، اور آگے اللہ پاک نے فرمایا ہے اے ایمان والو تم بھی اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو، خوب سلام بھیجا کرو۔ تو اللہ پاک کی سب سے بڑی راضی ہونے کی نشانی یہی ہے، جو میرا بہن بھائی درود شریف پڑھتا ہے نا، جو پڑھ رہا ہے وہ بڑا خوش قسمت ہے، کیونکہ اللہ پاک اس پہ راضی ہے، اسی لیے اللہ نے اسے توفیق دی ہے درود شریف پڑھنے کی۔ یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا وظیفہ، اور اس کی توفیق سے ہوتا ہے سب کچھ۔ صحیح ہوگا جی؟ تو جب جو بندہ درود شریف پڑھنا لگ جاتا ہے نا، اس کی کتنی برکات ہے، میں اس ویڈیو میں کیا، میں تو جب تک یہ میرا چینل چلتا رہے گا میں سب میں نہیں بیان کر سکتا۔ اللہ نے اتنی اس میں برکات رکھی ہوئی۔ سب سے بڑی جو اللہ پاک اس میں برکت دیتا ہے نا، سب سے بڑا جو اللہ پاک اس میں دولت دیتا ہے، جو درود شریف پڑھتا ہے ان کو اللہ پاک دیتا ہے دل کا سکون۔ صحیح ہو جی؟ دل کا سکون جو ہر بندے کے پاس نہیں ہے۔ جس کے پاس دل کا سکون ہے نا، سمجھو کہ اس کے اوپر بھی اللہ راضی ہے۔ اللہ پاک دل کا سکون ہی تب دیتا بندے کو جب وہ اللہ اس کے اوپر راضی ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے اللہ پاک کے راضی ہونے کی۔ لوگوں کے پاس میں نے دیکھا پیسہ تو بہت ہوتا ہے، دولت تو بہت ہوتی ہے، لیکن رات ان کو نیند نہیں آتی، صبح ان کو چین نہیں آتا۔ وہ دولت اس کی کس کام کی جب وہ سو نہیں سکتے، صبح کو ان کو زندگی میں چین نہیں ہے، تو آپ خود حساب لگائیں، وہ ان کی دولت کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس دولت سے وہ نہ سکون خرید سکتے ہیں، نہ بیچ سکتے ہیں، نہ کسی کے دل میں کچھ ڈال سکتے ہیں، نہ نکال سکتے ہیں۔ یہ کون سب کچھ کر سکتا ہے؟ اللہ پاک، جس نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے وہ اللہ۔ ٹھیک ہے جی؟ تو بہن بھائیو، مال کو، دولت کو اپنی کہیں کامیابی نہ سمجھ بیٹھنا، یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ یہی سب کچھ ہے، وہ سب کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں فرما دیا ہے تمہارا مال، تمہاری اولاد، دولت، یہ سب کچھ آزمائش ہے۔
اللہ پاک دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ پاک لے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ پاک اپنے مومن بندوں کو آزماتا ضرور ہے کہ وہ کہاں تک کب تک میرا ہے یا میرا رہتا ہے، کتنا صبر ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ یہ سب چیزیں تو دو نشانیاں جو میں نے آپ بہن بھائیوں کو راضی اللہ پاک کے ہونے کی سب سے بڑی بتا دی ہیں۔ جو درود شریف پڑھنے لگ جاتا ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں اس کی، تو میں تو کہتا جو درود شریف پڑھنے لگ جاتا ہے اس کے اوپر بھی سبحان اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا اس کو توفیق ہے، اس کو یعنی کہ ایک ایسا اللہ کی طرف سے دیا ہوا وظیفہ ہوتا ہے جو بندہ اس کا کرتا ہے وہ بھی اللہ پاک سمجھو اس کو خاص بندہ بنا لیتا ہے۔ جس کو اللہ پاک اپنا خاص بندہ بنانا چاہتا ہے نا، اس کو درود شریف پڑھنے کی اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ اس سے بڑی اللہ کی راضی ہونے کی اور نشانی کیا ہو سکتی؟ اور جب جو درود شریف پڑھتا ہے، جب اللہ پاک اس کو دل کا سکون دیتا ہے، تو یہ تو پھر ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک اس کے اوپر راضی ہے۔ جتنی مرضی ٹینشنیں ہوں، پریشانی ہو، جتنا مرضی حالات جو ہے نا الٹے پلٹے ہوں، لیکن اس کی زندگی ریلیکس، آرام، سکون سے چل رہی ہوتی ہے، کھلا کھلا چہرہ ہوتا ہے، تر و تازہ نظر آتا ہے، وہ کسی قسم کی اس کو ٹینشن پریشانی نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کی دی ہوئی توفیق جو اس کو درود شریف کی ہوتی ہے۔ جب پڑھتا ہے وہ اللہ کا خاص بندہ جب بن جاتا ہے تو اللہ یہ سب چیزیں اس سے پریشانیاں مشکلیں دور کر دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت کے یعنی اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے، جو اللہ پاک کی رحمتیں اتر جاتا ہے۔ جس کو اللہ پاک نے سنبھالنا ہو، جس کو اللہ پاک نے نوازنا ہو، جس پہ اللہ پاک کی یعنی کہ ایک بہت بڑی یعنی کہ ایک رحمت ہو، اس کو اللہ پاک پھر یہ توفیق دیتا ہے درود شریف پڑھنے کی۔ ہر بندہ درود شریف نہیں پڑھ سکتا، صحیح ہے جی؟ تو ہم بہن بھائیوں کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم کو نماز و قرآن پاک کے ساتھ ساتھ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ بہن بھائیوں، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ آپ لاکھ بھاگ لیں، جتنے مرضی بھاگ لیں، جتنا مرضی مال اکٹھا کر لیں، یہ کچھ کام نہیں آنے والا۔ دنیا میں وقتی طور پہ تھوڑا سا ٹائم اس کا فائدہ ہے، لیکن جو آگے ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں جو ہمارا لالچ ہے، ہم جو بھاگ کر حرام ناجائز طریقے سے مال اکٹھا کر لیتے ہیں، کچھ فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ بندے کے لیے دنیا میں بھی سزا بن جاتا ہے، آخرت میں تو پھر بہت بڑی سزا ہے اللہ پاک کو اس کو دیتا ہے اس بندے کو۔ تو اگر بہن بھائیو یہ چیزیں آپ سب چاہتے ہیں کہ ہم میں آ جائیں، اللہ پاک ہم کو توفیق دے دے، ہم اللہ پاک کے پیارے بن جائیں، ہم نمازی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، متقی بن جائیں، تو پھر بھائیو کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ پاک ایک جگہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ان قریب میں تمہاری کوشش محنت دیکھوں گا، پھر اسی حساب سے تجھے نوازوں گا، اس کا یعنی کہ اسی حساب سے وہ اللہ پاک اپنے بندے کو نوازتا ہے۔ اللہ پاک اس کی کوشش دیکھتا ہے کہ یہ اس کا بندہ کوشش کس طرح کی کرتا ہے، صحیح ہوئی؟ تو بہن بھائیو، ہم اگر کہیں نا یار میرے لیے دعا کرنا، اللہ مجھے توفیق دے دے، اس طرح اللہ پاک توفیق نہیں دیتا، بندے کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنے سے ہی کام بنتا ہے۔ اگر ہم کوشش ہی نہ کریں، اللہ کا اب ڈر دل میں رکھ کے کوشش ہی نہ کریں، تو اللہ پاک بھی توفیق نہیں دیتا۔ اللہ پاک کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ہمیں نہ توفیق دے، ہم کو ضرور فرق پڑے گا، صحیح ہو جی؟ اللہ پاک نے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے واضح کر دیا ہے، ایک طرف جنت ہے اور دوسری طرف جہنم ہے، صحیح ہوگا جی؟ جہنم جو برا کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو اچھا کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی کوشش بہن بھائیوں ہم نے خود کرنی ہے۔ اگر ہم ایز اے مسلم رہ کر اس دنیا میں پریشان ہیں نا، پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم مسلم ہیں بھی نہیں ہیں، کہیں ہم بس نام کے ہی مسلم تو نہیں ہیں۔ جو صحیح مسلمان ہے نا، صحیح اللہ کا مومن بندہ ہے، وہ کبھی بھی آپ کو پریشان نظر نہیں آئے گا، ہر حال میں ریلیکس مطمئن نظر آئے گا، صحیح ہے جی؟ تو یہ بہن بھائیوں ہمیں اپنے اندر کچھ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ ہماری چیزیں اندر اگر نہیں ہیں، ہمیں اللہ کے آگے گڑ گڑانا چاہیے، توبہ طیب کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ پاک تو کہتا ہے تو ایک قدم میری طرف چل کے آ، میں دو قدم تیری طرف چل کے آؤں گا۔ اللہ تو انتظار کرتا ہے۔ اللہ پاک جو دوسری دعا جلدی قبول کرتا ہے نا، وہ توبہ کی دعا ہوتی ہے۔ جو اللہ کا آگے توبہ کرتا ہے نا، اللہ پاک اس بندے کی بھی جلدی دعا قبول کر لیتا ہے۔ جس طرح اللہ پاک درود شریف قبول کرتا ہے نا، اس طرح توبہ کرنے والے بندے کی اللہ جلدی توبہ قبول کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ چیزیں بہن بھائی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنا محاسبہ جو ہے نا ہمیں خود کرنا چاہیے کہ ہم نے صبح سے شام تک آج ہم نے کیا کیا۔ ہم نے کچھ ایسا تو نہیں کیا جس سے ہمیں اللہ پاک ہم سے ناراض ہے یا ناراض ہو رہا ہے، یا ہمارے اوپر جو مشکل بڑھ رہی ہے، کہیں ہم کچھ ایسے کام غلط تو نہیں کر رہے جس سے اللہ ہمارے اوپر عذاب بھیج رہا ہے۔ اللہ پاک دنیا میں بھی عذاب بھیجتا ہے،
بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ اس کی میں ایک نشانی بتاتا چلو، جس کو دنیا کے اوپر اللہ پاک عذاب دیتا ہے نا، اس کو دل کے اندر مطمئن نہیں ہوتا، وہ بے سکونی ہوتی ہے اس کو، دن میں بے سکونی، رات کو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں لے کے سونے کی ضرورت ہوتی ہے ایسے بندوں کو، جس کے اوپر یعنی کہ اللہ پاک عذاب مسلسل کر رہا ہوتا ہے۔ تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ طیب اللہ سے کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، تاکہ توبہ بھی ایسی کرنی چاہیے کہ اس توبہ کے بعد پھر دوبارہ گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک دفعہ توبہ کی چلو چھوڑیں یار پھر توبہ کر لیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میں توبہ کر لیتا ہوں پھر کر لوں گا، پھر توبہ کر لوں گا، پھر کر لوں گا، اللہ پاک نے اس کے بارے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب اس کا موت کا وقت قریب آ جائے گا پھر وہ توبہ کرے گا، اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ صحیح ہو جی؟ تو بھائیو، یہ ہمیں اپنی زندگی جو اللہ نے دی ہے، اسی وقت ہم کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم نے پیچھے کچھ غلطیاں، کوتاہیاں، کچھ برا کیا، انسان ہے، غلطی خطا تو کر ہی لیتا ہے، خطا کا پتلا ہے، تو اللہ سے توبہ طیب کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ پاک ہمیں معاف کر دے۔ اللہ پاک کہتا ہے تو توبہ کرتا رہے، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ اس بنا پہ توبہ نہیں کرتے رہنا کہ توبہ بھی کرتا رہے اور ساتھ گناہ بھی کرتا رہے، نہیں، ایک دو بار تو اللہ معاف کر دے گا، جو اس کے بعد بار بار کرتا رہے گا اللہ پاک پھر اس کو معاف نہیں کرتا، جو جان بوجھ کر پھر گناہ کرتا رہے گا۔ اللہ پاک تو پائی پائی کا حساب رکھتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، وہ تو ان الشیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو بہن بھائیوں، میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے، آپ میرے بہن بھائیوں نے لائک سبسکرائب ضرور کر دینا ہے، اینڈ میں درود شریف پڑھ لینا ہے جو کہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور تو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اسی کے ساتھ مجھے معظم علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔